اپنے نانا کے مزار پہ جا رہا تھا۔ اتنا سنا سیدہ زینب کہنے لگیں ٹھہرو حسین، جس ماں کا دودھ تم نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہے۔ میں بھی علی کے شہزادی ہوں، آپ بھی علی کے شہزادے ہو، آپ اکیلے نہیں میں بھی جاؤں گی۔ اب ذرا توجہ کرنا، گھر سے نکلے ہیں بھائی بہن، ایک روایت کے مطابق سب سے پہلے جنت البقیع گئے ہیں، دوسری روایت کے مطابق پہلے سیدھے مصطفیٰ کے مزار پر انوار پہ گئے۔ جیسے مصطفیٰ کے مزار پہ پہنچے گئے، قیامت کا منظر تھا۔ مصطفیٰ کا مزار آقا حسین کی آنکھوں کے سامنے آیا، کلیجہ دھڑکنے لگ گیا، چیخ نکل گئی دور سے نانا کا مزار دیکھنے کے بعد۔ دوڑے لپٹ گئے نانا کے مزار سے، جا کے روئے رو کے کہتے ہیں نانا پردیس جا رہا ہوں، اے نانا میں وہاں جا رہا ہوں جہاں پانی تو بڑی بات ہے کفن نصیب نہیں ہوگا۔ نانا میں وہ ہوں جس کے لیے جنت سے جوڑے جبریل لایا کرتے تھے۔ نانا میں وہ ہوں جس نے سواری کی ضد کی ہے تو آپ کاندھے پہ بٹھایا کرتے تھے۔ نانا میں جا رہا ہوں، آج میں کوئی شکوہ کرنے نہیں آیا، کوئی شکایت کرنے نہیں آیا۔ نانا میں وہاں جا رہا ہوں جہاں چھت تو بڑی بات ہے سایہ نصیب نہیں ہوگا۔ اے نانا میں کوئی شکوہ نہیں کرتا، آپ کے مزار پہ صرف اتنا چاہتا ہوں نانا میرے حق میں دعا فرما دے، میرے حق میں دعا فرما دے۔ اللہ اکبر یہ کہتے کہتے روتے روتے ایک روایت کے مطابق بے ہوش ہوئے، دوسری روایت کے مطابق کہ آپ کی آنکھ لگی ہے۔ بہرحال دونوں میں سے کوئی سی روایت اٹھائی ہے، خواب میں میرے مصطفیٰ تشریف لائے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں آقا حسین مصطفیٰ کی گود میں سر رکھا ہے حسین کا، سرکار نے اپنا ہاتھ حسین کے بالوں پہ رکھا ہے، پھیرتے جا رہے ہیں، کہتے جا رہے ہیں اللہم آت الحسین صبرا واجرا، یا اللہ میرے حسین کو صبر بھی دینا، یا اللہ میرے حسین کو اجر بھی دینا۔ اچانک آنکھ کھلی ہے اور اس کے بعد مصطفیٰ کی نزدیک روزے کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہتے ہیں نانا آج کے بعد آپ کے مزار پہ اپنے بھی آئیں گے، پرائے بھی آئیں گے، لیکن آج کے بعد نانا آپ کا نواسا آپ کے مزار پہ نہیں آئے گا۔ پھر نگاہ اٹھائی ہے آپ نے مزار کی چھت کی طرف، کچھ پرندے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ان پرندوں کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا تھا پرندوں کتنے نصیب والے ہو، تم صبح بھی نانا کے مزار پہ آؤ گے، شام بھی نانا کے مزار پہ آؤ گے، لیکن آج کے بعد حسین نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر تڑپتے ہوئے دل کو سنبھالا، پھر واپس پلٹے ہیں، کہتے ہیں زینب چلو ماں کو سلام کر لیں۔ آقا حسین کہتے ہیں سیدہ ماں کی قبر پہ چلنا ہے۔ تم نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی قیدی جب جیل سے چھوٹتے ہیں یا کوئی پردیس سے بیٹا آتا ہے اور لینے کے لیے اگر ایئرپورٹ پہ ماں چلی جائے اور بیٹا جیسی ایئرپورٹ سے باہر نکلے پہلی نگاہ اس کی ماں کے چہرے پہ پڑ جائے، پھر اس کے قدموں کی رفتار کیسی رہتی ہے، کیسی ہو جائے گی؟ سارے بولو تیز ہو جائے گی نا۔ اگر ایسے چلتا ہوگا تو یوں دوڑے گا اور جا کے گلے لگے گا ماں کے۔ آج برسوں کی جدائی کی قضا ادا کر رہا ہے، آج برسوں بعد ماں کے گلے سے لگا ہے، آج سینہ جس ٹھنڈی سانسوں کو ترس گیا آج وہ ماں کے سینے سے لگ کے ٹھنڈی سانسیں آ رہی ہیں۔ بیٹے ماؤں کے سینے سے لپٹ جاتے ہیں اس لیے کہ برسوں بعد ملے ہیں۔ ثاقب اگر 2 برس کے بعد ماں سے بہت جدا ہو کے بیٹے کو اتنا پیار ماں سے ہوتا ہے، پھر حسین کو تو ہمیشہ مدینہ چھوڑنا رولا رہا تھا، پھر حسین تو ہمیشہ کے لیے ماں کی قبر سے دور ہو رہے ہیں۔ آئے ہیں ماں کی قبر انور پر، جیسی ماں کی قبر انور نظر آئی قدموں کی رفتار بڑھی، تھوڑے ماں کی قدم سے لپٹ جاتے ہیں، روتے ہیں، کہتے ہیں ماں جس دن کے لیے دودھ پلایا تھا آج اس دن کے لیے میں جا رہا ہوں۔ اے ماں جس دن کے لیے تو نے جوان کیا تھا آج بیٹا اس دن کا حق ادا کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ رو کر کے تڑپ کے کہتے ہیں ماں پردیس جا رہا ہوں۔ اس کے بعد سیدہ زینب آگے بڑھی، سنبھالو دل کو اگر سنبھال سکتے ہو، آؤ ایک بیٹی کی کہانی سن لو۔ ساقب بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے، اللہ اکبر سیدہ زینب آگے بڑھی ہے، پڑھنے کے بعد سیدہ فاطمہ کی قبر انور کے پیتانے بیٹھی ہے، بیٹھنے کے بعد اپنے ہاتھ ماں کی قبر پہ رکھے ہیں اور رکھنے کے بعد کہا تھا ماں جب بیٹیاں پردیس جایا کرتی ہیں تو مائیں سر پہ ہاتھ رکھ کے دعائیں دیا کرتی ہیں، اے ماں تیری بیٹی پردیس جا رہی ہے اپنی شہزادی کو دعائیں دے دے۔ ہاں ساقب جب بیٹیاں تو گھر سے رخصت ہوتی ہیں تو سب سے زیادہ اگر رلاتی ہے تو ماں کی یاد
رلایا کرتی ہے، اگر سب سے زیادہ ستاتی ہے تو ماں کی محبت ستایا کرتی ہے۔ کبھی اٹھا کے دیکھ مصطفیٰ جان رحمت کی تاریخ، جب مصطفیٰ نے بیٹی کو رخصت کیا ہے اور حضرت مسلم بن عقیل آئے ہیں بلانے کے، حضرت عقیل آئے ہیں حضرت علی کے بھائی بلانے کے لیے، میرے مصطفیٰ گھر میں تشریف لائے، فرمایا تھا آنے کے بعد کہ او میری ازواج آئی ہیں عورتیں کا جی یا رسول اللہ کا ہمارے گھر میں اگر کوئی کپڑا ہو، کوئی چادر ہو صاف سی تو لا کر کے دو۔ حضور کیا کرنا ہے؟ کہ اگر نئی چادر ہو تو آج مجھے اپنی بیٹی فاطمہ کو رخصت کرنا ہے۔ یہ کہہ کے حضور نے فرمایا اور حضرت ام سلمہ گئی، دوسری روایت کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ گئی، گھر کے اندر گئی، جانے کے بعد ایک چادر لائی ہے، یوں بغل میں دبا کے کھڑی ہے۔ میں بتا رہا ہوں بیٹی کیا ہوا کرتی ہے، ذرا دل کھول کے سننا میری باتوں کو، انداز بیان میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ آئی ہے چادر لائی، بغل میں لے کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں ام سلمہ میں نے تم سے چادر منگائی تھی، کیا چادر نہیں لائی ہے؟ گردن جھکا کے کھڑی ہو جاتی ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ گھر میں کوئی نئی چادر نہیں ہے، آقا ایک پرانی سی چادر ہے۔ مصطفیٰ فرماتے پھر وہی لے کر کے آؤ۔ حضرت ام سلمہ نے چادر نکالی، حضور کے حوالے فرما دی ہے، اللہ اکبر، حضور کے حوالے فرمائی ہے۔ میرے نبی نے یوں چادر کھولی ہے، وہ چادر کوئی اور چادر نہ تھی بلکہ یہ وہی چادر ہے جس چادر کے اندر 17 پیبند لگے ہیں۔ حضور نے پیبندوں کو دیکھا ہے، میرے نبی کے چشمان نبوت برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ سرکار پیبند گنتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، گنتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں۔ آقا کریم آگے بڑھے ہیں، پڑھنے کے بعد اپنے نبوت والے ہاتھوں میں 17 پیبندوں کی چادر لی اور لینے کے بعد بیٹی کے سر پہ رکھ کے فرمایا تھا اے فاطمہ آج اپنے باپ کے ہاتھ سے 17 پیبندوں والی چادر لے لے، میں وعدہ کرتا ہوں قیامت کے دن جنت کی سرداری کا تاج اپنے ہاتھوں سے پہنا دوں۔ بے شک سبحان اللہ۔ اپنے چادر اڑائی اور تھوڑی دیر کے بعد حضور باہر تشریف لائے، اچانک حضرت فاطمہ بہت زیادہ بے قرار ہوئی، حضرت ام سلمہ توڑ کے آئیں، کہتی حضور بیٹی چپ نہیں رہی ہے، بیٹی چپ نہیں رہی ہے، بہت رو رہی ہے۔ میرے حضور تیزی سے گھر میں آئے اور آنے کے بعد کہا فاطمہ کیوں رو رہی ہو؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے کہا تھا بابا آج مجھے ماں خدیجۃ الکبریٰ کی یاد آ رہی ہے۔ اتنا جملہ میرے نبی نے سنا نا تو حضور آنکھیں سنبھال نہ پائے، ضبط کے بندن ٹوٹے، میرے مصطفیٰ کی آنکھیں برسنے لگ گئیں۔ فرمایا فاطمہ کیا بات ہے؟ کہا بابا آج مجھے یاد آ رہی ہے، کاش ہر ماں کا خواب ہوتا ہے بیٹی کو دلہن بنتا دیکھے، آج میری ماں خدیجہ ہوتی کم سے کم میرے سر پہ ہاتھ رکھتی، میں رخصت ہوتی تو کچھ دعائیں دیتی، کچھ نصیحتیں فرماتی، آج مجھے ماں کی یاد ستا رہی ہے۔ میرے حضور آگے بڑھے ہیں، بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا فاطمہ یاد کر وہ دن جب خدیجہ نے تجھے چھوڑا تھا، ہم سے رشتہ توڑ کر کے جب دنیا سے جانے لگی تھی ظاہری طور پر، اس وقت تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے کے کہا تھا یا رسول اللہ میں جا رہی ہوں، میری سب سے چھوٹی بیٹی فاطمہ ہے۔ حضور چھوٹے بچوں کو ماں باپ کو بہت زیادہ پیارے ہوا کرتے ہیں، سرکار بڑے بچے تو سمجھدار ہیں لیکن میری فاطمہ سب سے چھوٹی ہے، میرے بغیر بڑی بے قرار ہوگی، حضور میری فاطمہ کو رونے مت دینا، یا رسول اللہ آج میں جا رہی ہوں، میری فاطمہ کو ماں کی کمی محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں فاطمہ ساری زندگی میں نے تمہیں ماں کا پیار بھی دیا ہے، میں نے تمہیں باپ کا پیار بھی دیا ہے، اے فاطمہ صبر کرو، فاطمہ صبر کرو۔ میرے مصطفیٰ نے شہزادی کو صبر کی تلقین کی ہے، اللہ اکبر، صبر کا سبق دینے کے بعد پھر بیٹی کو رخصت کیا ہے مصطفیٰ نے، ادھر نہیں جانا توجہ کرنا۔ جب نام نہ آیا تو چہرہ دیکھا اپنے بھائی علی اکبر کا، آئی قریب کہنے لگے بھائی کیا میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی؟ علی اکبر نے گردن جھکا دی۔ اس کے بعد آپ بڑی اپنے چچا غازی عباس کے پاس گئی، چاچا بتا تو صحیح میرا نام کیوں نہیں لکھا جانے والوں میں؟ اللہ اکبر، پھر بھی آپ کو کوئی جواب نہ ملا۔ حضرت قاسم کے پاس گئی، کہنے لگی بھائی کیا میں نہیں جاؤں گی؟ حضرت قاسم نے بھی کوئی جواب نہ دیا۔ پھر اس کے بعد گئی حضرت علی اصغر کے بعد، حضرت علی اصغر کے پاس، اللہ اکبر، جب گئی نا حضرت علی اصغر کے پاس، جانے کے بعد بالنے کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد پھر بس کچھ سوچا اور رونے لگی۔ اس کے بعد آئی آخر میں اپنے والد کے پاس، کہتی بابا کیا مجھے لے کر کے نہیں جائیں گے؟ کیا
کیا میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی؟ اتنی بات جب سیدہ صغرا نے کہی تھی، میرے حسین فرماتے ہیں نہیں بیٹی تم نہیں جاؤ گی۔ کہتی بابا بتائیے تو صحیح، کیا آپ اپنی بہن زینب کو نہیں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا اگر آپ کی بہن زینب جا سکتی ہے تو پھر اکبر کی بہن صغرا کیوں نہیں جا سکتی ہے؟ اتنا سنا میرے حسین نے، فرماتے ہیں بیٹی صغرا سنو، آج اس رات سے بھی پردہ ہٹا رہا ہوں، میں کیوں نہیں لے کے جانا چاہتا تمہیں گھر سے باہر۔ کہا بتاؤ تو صحیح۔ آپ فرماتے ہیں سنو، جب میرا نکاح ہوا اور میرے نکاح کے بعد جس دن میں دولہا بنا، نکاح ہوا، اس دن مجھے ماں کی یاد نے رلایا اور اس دن مجھے نانا کی یاد نے رلایا۔ کہا بیٹی میں اتنا رویا کہ دنوں رات روتے روتے گزر گئے۔ جب دنوں رات روتے روتے گزرے، اچانک آنکھ لگی، خواب میں مصطفیٰ تشریف لائے اور میرے نانا نے مجھ کو گود میں سر رکھ کے بیٹھایا۔ فرما رہے ہیں حسین کیوں رو رہے ہو؟ تم جانتے ہو تمہارا رونا ہمیں گوارا نہیں ہے۔ کہا نانا نے جب اتنی بات کہی تھی، میں نے کہا نانا جب میں دولہا بنا میں نے آپ کا چہرہ نہ دیکھا، مجھے رونا آ گیا، مجھے ماں نظر نہیں آئی، میں رونے لگ گیا۔ اللہ اکبر۔ آقا فرماتے ہیں حسین اب کوئی طریقہ تو ہوگا جس سے تمہارا رونا بند ہو جائے، جس سے تمہارا درد کم ہو جائے۔ حسین کہتے ہیں نانا ہاں ایک طریقہ ہے۔ کہا کون سا طریقہ؟ اگر چھپانا چاہتے ہو، اگر حسین کا درد کم کرنا چاہتے ہو تو رب سے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیجئے، اللہ ایک بیٹی ایسی دے دے جس کا چہرہ میری ماں فاطمہ الزہرا سے ملتا ہو، ایک بیٹا ایسا دے دے جس کا چہرہ آپ سے ملتا ہو۔ آقا حسین فرماتے ہیں اس دعا کے بعد جو سب سے پہلا شہزادہ میرے گھر کے اندر پیدا ہوا، میں نے اس کا نام اکبر رکھا، لیکن ساتھ اکبر کی تھی چہرے میں جلوے مصطفیٰ جانے رحمت کے نظر آیا کرتے ہیں۔ اور دعا کے بعد جو بیٹی پیدا ہوئی تھی وہ بیٹی تم تھی اور تمہارا نام میں نے فاطمہ صغرا اس لیے رکھا کہ چہرہ تمہارا ہوتا گئے جلوے میری ماں فاطمہ الزہرا کے نظر۔ بے شک سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب، بے شک سبحان اللہ۔ یہ اس دعا کا نتیجہ تھا جو تمہارا چہرہ میری ماں فاطمہ سے ملتا ہے۔ اور سنو، میری ماں کو کبھی ننگے سر آسمان نے بھی نہیں دیکھا، اور تم بھی چونکہ فاطمہ صغرا ہو، میں نہیں چاہتا کہ تم بھی گھر سے قدم نکالو۔ جی تو بیٹی ہوتی ہے نا، کہتی بابا لے چلیں نا۔ روضۃ الشہداء کے اندر اس روایت کو لکھا گیا، مقتل کے اندر بھی اس روایت کو لکھا گیا۔ توجہ کریں، ان کتابوں کے اندر اس روایت کو لکھا گیا، اور کہتے ہیں بچے اپنی بات منوانے کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں۔ جب حضرت صغرا نے دیکھ لیا کوئی بات نہیں مانی جا رہی، حضرت صغرا رونے لگی، کہنے لگی اکبر آج بیمار ہوتی ہوں، پانی کی ضرورت پڑتی، آواز دیتی ہوں تو آ جاتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے آواز دیتی ہوں تو کبھی بابا آتے ہیں، کبھی قاسم، کبھی اکبر، کبھی چاچا۔ اگر تم چلے جاؤ گے سب کے سب تو پھر میری تیمارداری کون کرے گا؟ اگر ضرورت پڑی تو اٹھ کے میرا کام کون کرے گا؟ حضرت علی اکبر بھی چپ کھڑے رہے۔ جب کسی نے نہ سنی، حضرت سیدہ زینب نے آہ بھری اور اس کے بعد آواز دے کے کہا تھا اما فضہ کا جی بیٹی، کہا ایک کام کیجئے۔ کہا کیا؟ کہا کاغذ قلم لائیے۔ کہا کیا کرنا چاہتی ہو؟ کہا مجھے وصیت تحریر کرانی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت فضہ کاغذ قلم لائی ہیں، لا کر کے بیٹھی، بیٹی بتاؤ کون سی وصیت ہے؟ اب بیٹی کی وصیت سننا۔ اللہ اکبر، سیدہ زینب کہتی ہیں اما فضہ لکھیے۔ حضرت صغرا کہتی ہیں، حضرت صغرا کہتی ہے اما فضہ لکھیے۔ کہا کیا؟ کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو 5 لوگ میرے جنازے میں شامل نہ ہو۔ اتنی بات حضرت صغرا نے کہی، سیدہ فضہ کی چیخ نکل گئی، آہ بھر کے کہا تھا صغرا یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کہا ماں لکھیے 5 لوگ میرے جنازے میں شامل نہ ہو، میں ان 5 لوگوں سے ناراض ہوں۔ کہا بیٹی کون ہے؟ سب سے پہلے کہتی ہیں کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرے اکبر سے کہہ دینا میرے جنازے میں شامل نہ ہو۔ اللہ اکبر، حضرت فضہ کہتی بیٹی اکبر کا قصور کیا ہے؟ کہتی یہ میرے بھائی ہیں، میں ان کی بہن لگتی ہوں، اگر یہ چاہتے تو مجھے چھوڑ کے نہ جایا جاتا، یہ مجھے ساتھ بھی لے کے جا سکتے تھے۔ کہا بیٹی دوسرا کون ہے؟ کہتی دوسرے قاسم سے کہہ دینا اگر میرا انتقال ہو جائے تو یہ میرے جنازے کو کاندھا نہ دیں۔ تیسرے میرے چچا عباس سے کہہ دینا اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے میں شامل نہ ہو۔ حضرت فضہ کہتی ہے بیٹی بتا تو صحیح یہ حضرت عباس کا قصور کیا ہے؟ یہ کیوں ان سے تو اتنی ناراض ہے؟ حضرت صغرا نے کہا
कहा था इन्होंने जाने वालों के नाम लिखे हैं, अगर मेरा भी नाम लिख दिया होता तो आज सुगरा को तनहा मदीने में न छोड़ा जाता। उसके बाद जब तो चौथे नाम की बारी आई है, हजरत फिजा ने कहा था सुगरा बता तो सही वो चौथा कौन है जो तेरे जनाजे में शामिल ना हो। उसके बाद हजरत सुगरा ने जयमाज से भी कम उम्र के हजरत अली असगर की तरफ देखा और देखने के बाद कहा था अम्मा फिजा अगर असगर बड़ा हो जाए तो इससे कह देना अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो ये मेरे जनाजे में शामिल ना हो, क्योंकि मैं इससे नाराज हो गई हूँ। इतना सुनना था। हजरत फिजा कहती है ए बेटी सुगरा अकबर की खता समझ में आ गई, कासिम का कसूर समझ में आया है, अब्बास की लापरवाही समझ में आई है, लेकिन 6 माह के असगर ने इस नन्हे असगर ने तेरा क्या बिगाड़ा है, इससे क्यों नाराज है। तब हजरत सुगरा ने कहा था माँ आज से पहले जब भी मेरा दिल चाहता था ये मेरी गोद में होता था तो मेरी गोद से किसी की गोद में नहीं जाता था, कभी मुझसे अलग नहीं होता था। आज मैंने जब ये देखा मुझे कोई लेके जाने को तैयार नहीं है, मैंने ये समझा कि असगर मुझसे हिला हुआ है, मेरी गोद से अलग नहीं होता है, मैं कहती हूँ कि ये मेरे बगैर नहीं रहता है, इसकी वजह से ले जाना पड़ जाएगा। लेकिन आज जब मैंने इसे गोद में लिया है, आज असगर ने भी चेहरा फेर लिया है, अगर ये मेरी गोद में रहता तो मुझे ले जाने का बहाना बन जाता। कहती इसलिए अगर मेरा इंतकाल हो जाए असगर से कह देना ये मेरे जनाजे में शामिल ना हो। और उसके बाद जब 5वें नाम की बारी आई है कलेजा थाम के बैठना, अगर हंसने की बात हो तो मिल के हंसते हैं, हंसो कितना हंसोगे, कभी करबला का दर्द भी समझ लिया करो। सब जानते हैं शहादतें हुई है, सब जानते हैं घर छूटा है, कभी छूटने के दर्द को भी समझो, कभी उनकी जुदाई का भी एहसास करो। जब 5वें नाम की बारी आई है हजरत फिजा ने कहा था ए सुगरा पता तो सही बेटी वो 5वां कौन है जो तेरे जनाजे में शामिल ना हो। इतनी बात जब कही है तो सागी बेटी बेटी हुआ करती है। हजरत सुगरा ने अपने दुपट्टे को लिया है, दुपट्टे के एक कोने से अपने चेहरे को छुपाया है और छुपाने के बाद रुख अपने वालिद इमाम आली मकाम की तरफ किया है और इशारा करके कहती है अम्मा फिजा अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे वालिद हुसैन से कह देना ये मेरे जनाजे को बाधा ना दे, मैं इनसे नाराज हो गई हूँ। इतना सुनना था आका हुसैन की चीख निकली, बाजू फैलाए फरमाते सुगरा हो सकता है अकबर तेरे जनाजे में आ जाए, ये भी हो सकता है कासिम तेरे जनाजे में आ जाए, ये भी हो सकता है अब्बास तेरे जनाजे में आ जाए, ये भी हो सकता है असगर तेरे जनाजे में आ जाए। आखिरी बार अपने बाप के सीने से लग जा, ये सब आ सकते हैं लेकिन हुसैन तेरे जनाजे में नहीं आएगा, हुसैन तेरी मैयत में शामिल नहीं होगा। बेटी बेटी होती है, इतना सुनना था तोड़ती है, बाप के कदमों से लिपट जाती है, रो के कहती है अब्बा आपको नाराज करना मकसद ना था, आपको नाराज करना मकसद ना था, बस मैं तो आपको मनाना चाहती थी। मेरे हुसैन ने बेटी को उठाया, फरमाते बेटी मैं बाप हूँ और बाप कभी बेटी से नाराज नहीं हुआ करता है। कहा बाबा फिर इनकार किस लिए है? कहते बेटी में तेरी बात से नाराज नहीं हूँ, बल्कि बेटी याद है मुझे वो वक्त जब मैं पैदा हुआ था, मेरी विलादत के वक्त में अल्लाह की तरफ से जिब्रील ने मिट्टी ला करके दी थी और मेरे मुस्तफा ने मेरी विलादत के साथ मेरी शहादत का ऐलान कर दिया था। ए बेटी सुगरा मैं करबला जा रहा हूँ, मुझे मालूम है मैं वापस नहीं आऊंगा, इसलिए कि नाना ने कर दिया है। अल्लाह अकबर। शहजादी तड़प जाती है, कहती बाबा अगर जाना ही है मेहरबानी करें मुझे कुछ लम्हे का मौका दे। हुसैन फरमाते सुगरा कौन सा मौका? का पहले वादा करो कि कभी तो बुलाओगे मुझे। कहते हाँ बेटे अगर गनीमत समझेंगे तो अकबर आ जाएंगे लेने के लिए, तुमको अकबर को भेज के बुला लिया जाएगा। उसके बाद हजरत सुगरा गई है, तोड़ करके गई, लाने के बाद नरम नरम मिट्टी ली है और अपने मकान की चौखट पे बिछाई है। उसके बाद आई अपने भाई अकबर के पास, कहती अकबर जरा चल के दिखा दे। का किस लिए? का सुना है तेरा चेहरा मुस्तफा से मिलता है, सुना है तेरा चेहरा मुस्तफा से मिलता है। और जब मदीने वालों को मुस्तफा की याद आती है, तुझे चला के देखते हैं, तेरी अदाओं में मुस्तफा के जलवे नजर आते हैं। और भाई खुदा जाने अब तेरी मेरी मुलाकात होगी कि नहीं होगी, कहीं ऐसा ना हो ये जिंदगी की आखिरी मुलाकात हो, मौत का कुछ पता नहीं, मुझे पहले आए या तुम्हें पहले आए। भाई जरा चल के दिखा। इतना का हजरत अली अकबर चले। फिर उसके बाद हजरत ज़ैनब ने कहा अकबर का जी का अपने चेहरे पे ढाटा लगा ले। कहा किस लिए? फरमाती तेरे चेहरे में हुस्न इतना है मुझे डर लगता है कहीं किसी बदनजरे की नजर न लग जाए।